پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے اس شخص کے بارے میں، اس بھگوڑے کے بارے میں۔ آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، قائد قلت، جو 4 ہفتوں کا کہہ کے یہاں سے گیا تھا بھگوڑا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ 4 سال اس کو مکمل ہونے والے ہیں۔ 21 اکتوبر کی ڈیٹ دی گئی تھی کہ جی یہ واپس آ جائے گا، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس ڈیٹ کو بھی واپس نہیں آنے والا، کیونکہ یہ لوگ سارے اس ڈیٹ سے جو ہے وہ پھر چکے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں ایک انتہائی اہم امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور یہ خبر بریک کی ہے اس سینئر صحافی نے، نصرت جاوید اس کا نام ہے۔ ویسے تو یہ انہی کی پارٹی کا ہے، صحافی تو نہیں ہے یہ، آپ کہہ لیں کہنے کو یہاں پاکستان میں یہ صحافی ہے، لیکن اس کی حرکتیں صحافیوں والی نہیں ہے، کیونکہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے۔ پی ٹی آئی عمران خان کے جو ہے سخت خلاف ہے۔ صحافی کا تو کام ہوتا ہے نیوٹرل رہنا، لیکن یہ صاحب نیوٹرل نہیں ہے۔ بہرحال ان صاحب نے جو ہے یہ خبر بریک کی ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا کی جو ہے وہ زینت بنی ہوئی ہے، اور اس خبر پر جو ہے ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے بھی جو ہے وہ بڑا زبردست تبصرہ کہہ لیں، تجزیہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اب جو اس صحافی نے خبر بریک کی ہے، وہ خبر یہ بریک کی ہے کہ جی ایک دوست ملک نے نواز شریف کو یہ پیغام پہنچایا ہے، اس کو بتایا کہ جی ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ اگر آپ پاکستان گئے تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا بے نظیر کی طرح، اور اس کے آپ کہہ لیں کہ سمپتھی کے ووٹ جو ہے وہ دیے جائیں گے نون لیگ کو، اور شہباز شریف کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ جس طرح بے نظیر قتل ہوئی، لوگوں نے رحم کے ووٹ دے دیے، سمپتھی کے ووٹ تھے، پیپلز پارٹی کو پڑے، اس نتیجے میں زرداری جو ہے وہ صدر بن گیا تھا۔ اسی طرح سے جو ہے یہ کارنامہ دوبارہ ہونے لگا، نورے کو قتل کر دیا جائے گا، رحم کے ووٹ پڑیں گے، اور شہباز شریف کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ یہ اس بندے نے جو ہے وہ خبر بریک کی، اور اس پر ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے بھی کہا کہ جی ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ کو پتہ ہے بار بار پوچھا جاتا تھا، تو نانی مریم نے بھی ایک بار جو ہے وہ اس بارے میں ذکر کیا تھا جب شہباز شریف وزیر اعظم تھا، اس کا چاچا نواز شریف کا چھوٹا بھائی، تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ بھائی اپنے بھائی کی حکومت ہے تو یہ واپس کیوں نہیں آتا۔ تو نانی مریم نے کہا تھا کہ میرے باپ کی زندگی کی آپ لوگ گارنٹی دے دیں، میرا باپ کل واپس آ جائے گا۔ ہم نے تو خیر اس وقت نانی کے اس بیان کو مذاق میں اڑا دیا تھا، اس پہ میمز لوگوں نے بنائے تھے کہ بھائی ان کا تو تماشا ہی جو ہے وہ چلتا ہوا آ رہا۔ وہ ایک بڑی زبردست کہانی ہے نا، شیر آیا، وہ کوئی تھا بکریاں چرانے والا، تو وہ گاؤں والوں کو اس نے تنگ کیا۔ شیر آیا نہیں تھا، کہیں بکریاں اس نے رکھی ہوئی تھی، تو اس نے کہا جی گاؤں والوں کو تنگ کرتا ہوں، تو اس نے جی شور مچا دیا، شیر آیا۔ وہ گاؤں والے ڈنڈے لے کے پہنچ گیا اس کے پاس جو بکریاں چرا رہا تھا، بھائی کدھر، تو وہ آگے سے ہنس رہا تھا، جی میں نے تو ایسے ہی مذاق کیا۔ وہ دوسری بار پھر اس نے یہ حرکت کی، گاؤں والے جو ہے وہ آئے ڈنڈے اٹھا کے، اس نے کہا جی میں پھر مذاق کر رہا ہوں۔ تیسری بار جناب وہ واقعی میں شیر آ گیا، اور وہ شور مچاتا رہا، گاؤں والے نہیں آئے، وہ اس بکری چرانے والے کو بھی کھا گیا، ساتھ بکریوں کو بھی کھا گیا۔ تو یہ وہ والا حساب ہے کہ یہ کیونکہ 4 سال سے یہ ڈرامے کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جی نورا آ جا رہا ہے، اب عوام جو ہے نا وہ اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ بولے نا جی وہ وہاں پہ بیٹھ گیا اور بس پہنچنے والا، عوام پھر بھی بولے کہ یہ بکواس کر رہے ہیں، ایسی پاسبلٹی ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ خبر بریک کی گئی ہے جی، اور ڈاکٹر شہباز گل نے اس خبر کو بڑا سیریس لیا ہے کہ پاسبلٹی ہے، اور یہ پاکستان ہے جی، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کی میں آپ کو ایک وجہ بتاؤں، نورا جو ہے نا وہ تھوڑا اکھڑ مزاج ہے، اور دوسرا اس کو آپ کہہ لیں کہ اڑتا ہوا تیر لینے کی اس کو ویسے بھی عادت ہے، ہر جو ہے چیز میں وہ بندہ ٹانگ اڑاتا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی ویسے بھی نہیں بنتی، اور اس کے چھوٹے بھائی کی بہت زیادہ بنتی ہے، آپ یہ کہہ لیں، یا پھر وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والا ڈرامہ جو ہے یہ دونوں جو ہے وہ بھائی کرتے ہیں، ایک لڑائیاں کرتا ہے، دوسرا جو ہے وہ جا کے دوستیاں کرواتا ہے۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے، جو شہباز شریف ہے وہ تو بالکل آپ کہہ لیں کہ چابی والا کھلونا، اس کو جو جس طرح کی چابی دے شہباز شریف نے اس رستے پہ چل جانا، کوئی چونچ رہا نہیں کرنی۔ نواز شریف جو ہے نا وہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے، وہ پنگے لینے والا بندہ ہے، ڈرامے کرنے والا بندہ، اور آسانی سے بات ماننے والی وہ چیز نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ خبر چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اور شاید اسی وجہ سے جو ہے وہ نورے نے بیٹی کو بھی وہاں پہ بلا لیا، شہباز شریف کو بھی جو ہے وہ فوراً وہاں پہ بلا لیا، اور ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف نے اپنے بھائی کا جو ہے وہ سودا کر دیا، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اگر یہ ہو جائے میرا بھائی واپس ہی نہ آئے، اور میں ہی جو ہے وہ میری قیادت میں الیکشن یہاں پہ لڑا جائے، میں تو آلریڈی پارٹی کا صدر ہوں، میں تو دوبارہ وزیر اعظم بن جاؤں گا، اور جن لوگوں نے بنانا ہے میں ان کا ویسے ہی بڑا پسندیدہ ہوں،
اور وہ مجھے جس طرح کی چابی دیتے ہیں میں لے لیتا ہوں، ان کی بات مانتا ہوں، میرے سے وہ ویسے ہی بڑے خوش ہیں۔ تو یہ بھی ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ شہباز شریف نے جو ہے نا وہ بھائی کے ساتھ دھوکہ کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ واپس لے کے آتا۔ حالانکہ دیکھیں وہ 16 مہینے وزیر اعظم رہا، ایک بار بھی اس نے نہیں کہا کہ بھائی جان واپس آ جاؤ۔ تو یہ اس وقت معاملات چل رہے ہیں، اب اس کی پاسبلٹی ہے بھی، اور دوست ممالک میں ڈاکٹر شہباز گل نے کہا جی میں اضافہ کر دیتا ہوں، وہ ایک اسلامک جو ہے وہ کنٹری ہے، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کون سا ایک مسلمان اسلامک کنٹری ہے جو اس طرح کی خبر جو ہے وہ نورے تک پہنچا سکتا ہے، وہ مجھے بتانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک انتہائی اہم خبر تھی کہ اب جی وہ نورے کی قتل کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے خود ہی ان لوگوں نے یہ میڈیا میں ڈرامہ پھیلایا ہو، کیونکہ نورا آنا نہیں چاہتا، تو یہ شوشہ چھوڑ دیا جائے گا جی کہ ہمیں اداروں کی طرف سے اطلاعات ملی ہیں کہ نواز شریف کی جان کو جو ہے وہ بڑا سخت خطرہ ہے، تو اس وجہ سے نورا واپس نہیں آ سکتا۔ اور یہ بھی دوسری طرف دیکھا جائے کہ کیس اچانک سے کھلتے ہیں، 80 لوگوں کے خلاف کیس کھل جاتے ہیں اور اس کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ ادھر واپس نہیں آنا، نورے کو بیسیکلی، ورنہ تمہارے اوپر کیس کھولے جائیں گے، سیدھا جو ہے وہ تم جیل میں جاؤ گے، بس بھائی کو واپس بھیجو، ہمیں یہی قبول ہے، کیونکہ ہماری یہ بات جو ہے وہ آسانی سے مان لیتا۔ تو یہ بس 50-50 والا معاملہ ہے۔ بہرحال پیارے پاکستانیوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ جو نصرت جاوید نے خبر دی، آپ کو اس میں کتنی ایک صداقت لگتی ہے؟ تو میں نے دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ اس کی اپنی گیم ہو کیونکہ واپس نہیں آنا چاہتا، تو یہ میڈیا میں خبر اس نے پھیلا دی ہو اس نصرت جاوید کے ذریعے، وہ کیونکہ انہی کا ہی ٹٹو ہے، وہ کوئی صافی وافی نہیں ہے، نیوٹرل تو وہ تھا ہی نہیں پہلے دن سے، تو یہ بس خبر چلوا دی ایک، بس اب معاملہ چل رہا ہے، اینڈ پہ بول دیں گے جی وہ جان کو خطرہ ہے، ہمیں خبریں ملی ہیں ایجنسیوں کی جانب سے، لہٰذا ہم نہیں آنے والے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو کیس اچانک سے کھل جاتے ہیں، تو وہ کہا جا رہا ہے کہ جس کو واقعی ڈرایا دھمکایا گیا تو واپس آیا تو سیدھا جیل میں جائے گا۔ تو بہرحال یہ دونوں پہلو میں، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ عوام میں نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ خان صاحب کے جو ترجمان ہیں برائے قانونی امور، جو خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ نواز شریف کے لیے خطرے کی گھنٹی بجائی مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے۔ ان کا کہنا تھا کہ جی قانونی طور پر نواز شریف کو حفاظتی ضمانت نہیں مل سکتی، کیونکہ نواز شریف کے وکیل یہ کہہ رہے تھے کہ جی نورے کے آنے سے پہلے ہی ہم عدالت میں درخواست دیں گے اور ضمانت لے لیں گے۔ ضمانت تو بندہ تب لیتا نا جب کیس چل رہا ہو، اس کا تو کیس ختم ہو گیا، اس کو سزا ہوگی ہے، تو یہ سین بنتا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ جی قانونی طور پر نواز شریف کو حفاظتی ضمانت نہیں مل سکتی، حفاظتی ضمانت متعلقہ کورٹ تک پہنچنے کے لیے ملتی ہے۔ نواز شریف تو سزا یافتہ ہے، وہ طبی بنیادوں پر اجازت لے کر بیرون ملک گئے، واپس نہیں آئے اور اشتہاری ہو گئے۔ نواز شریف کو سیدھا جیل جانا ہے، جیل جانے کے لیے حفاظتی ضمانت نہیں ملتی۔ نواز شریف الیکشن نہیں لڑ سکتے، نااہلی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تا حیات ہوئی ہے۔ نواز شریف کی نااہلی پر سپریم کورٹ جو ہے وہ تشریح بھی کر چکی ہے۔ الیکشن ایکٹ میں کوئی بھی ترمیم آئین کے آرٹیکل کو تبدیل نہیں کر سکتی، صرف 2/3 اکثریت سے ہی آرٹیکل 62(1)(f) میں نااہلی کی جو وہ مدت کم کی جا سکتی ہے۔ وہ بیسیکلی کیا یہ رہے ہیں کہ یہ جو قانون سازیاں ان لوگوں نے کی، یہاں پہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہی نہیں تھی، یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، تو وہ کوئی آرٹیکل آئین کا تبدیل کر ہی نہیں سکتے۔ تو نواز شریف کی جو نااہلی ہے وہ تا حیات ہوئی ہے، تو اس کو اگر کہیں کہ جی اس تا حیات نااہلی کو 2 سال کے لیے کر دیا جائے، 5 سال کے لیے کر دیا جائے، اس تبدیلی کے لیے بھی 2/3 میجورٹی چاہیے تھی پی ڈی ایم کو، تو وہ ان کے پاس تھی نہیں، اور جو وہ قانون سازیاں خود کرتے رہے، خود ہی ماشاءاللہ ڈرامے کرتے رہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور وہ جاتے جاتے عمر عطا بندیال نے بھی اس کو اٹھا کے کچرے کی ٹوکری میں پھینکا اور ان ساری قانون سازیوں کو جو ہے کالعدم قرار دے دیا تھا۔ تو بیسیکلی اگر نورا واپس آتا ہے تو وہ سیدھا جیل میں جائے گا، اور ضمانت ہو نہیں سکتی۔ ضمانت تو تب ہونا جب کیس چل رہا ہو، ایک ابھی ٹرائل چل رہا ہے تو اس میں بندہ کہیں ضمانت لے لیتا ہے، اس کا تو کیس ہی ختم ہوا ہوا، اس کو سیدھی سزا ہوئی ہے، وہ آتا بھی ہے تو سیدھا اس نے جیل جانا۔ یہ تماشے کر رہے تھے جی ریلی ہوگی تو 20 گھنٹے روڈوں پہ رہے گا، پھر مینار پاکستان آئے گا، پھر تقریریں کرے گا۔ تو بہرحال وہ جو خان صاحب کے وکیل نے کہا، ظاہر ہے وہ وکیل ہیں، وہ قانونی معاملات اور آئینی معاملات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، جو ان کا تجزیہ تھا انہوں نے سامنے رکھ دیا۔ اوپر سے وہ نصرت جاوید نے تو کہانی اور توڑ دی، تیری تو جان کو خطرہ، واپس جائے گا، مارا جائے گا اور تیرا بھائی وزیر اعظم بن جائے گا۔ وہ ادھر سے بھی اب ڈرا ہوا، اب نواز شریف
کتنا ایک دلیر آدمی ہے وہ آپ سب لوگوں کو پتہ. تو بہرحال یہ دو انتہائی اہم چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اس کے بعد تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس پٹواریوں کی عظیم ہستی کے بارے میں. آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. نام ہے اس کا طلال چودھری عرف تنظیم سازی والا، جو فیصل آباد میں رات کو 2 بجے ایک خاتون MNA کے گھر تنظیم سازی کرنے چلا گیا تھا. انہوں نے ایسی تنظیم سازی کی، اس کے بھائیوں نے اس کے پکڑ کی اور پھر کچھ عرصہ جو ہے یہ صاحب ہاسپٹل میں رہے تھے. بہرحال پیارے پاکستانیوں، آپ نے دیکھا وہاں پہ لوگوں کو ذلیل ہوتے ہوئے. نورا تو ڈیلی بیسس پہ ذلیل ہوتا ہے، وہ تو آپ کہہ لیں کہ اس کو تو اب وہ فرق ہی نہیں پڑتا، جب بھی باہر نکلتا ہے ذلیل ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے کافی ساری فوٹیجز دیکھی، ہم نے بھی شیئر کی، جس میں خواجہ آصف تھا، عطا تاڑڑ تھا اور عابد شیر علی تھا. اسی طرح ان کے جو ہے وہ دوسرے جو ہے وہ پارٹی کے لوگ تھے، راجہ ریاض تھا. تو یہ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ ذلیل ہوتے رہے. اور اسحاق ڈار تھا اس میں، اس کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، وہ بھی وہاں ذلیل ہوتا رہا. اب جو ہے ان صاحب کی باری ہے، یہ بھی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ تیر لینے کے لیے وہاں خود لندن پہنچے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جتنی بھی ان کی ذلالتیں ہوئی ہیں، جو سب سے زیادہ ذلیل جو انسان ہوا ہے نا، وہ تھی ہینا پرویز بٹ. ہینا پرویز بٹ کو بہت ذلیل کیا گیا تھا. آپ نے فوٹیج اس کی بھی دیکھی ہوگی، مریم اورنگزیب کی، جو اس کو ذلیل کیا تھا. وہ کیفے میں چلی گئی، وہاں پیچھے جا کے اس کو ذلیل کرتے رہے. اس کی بھی ذلالت سے زیادہ جو ذلیل ہوئی تھی نا، وہ ہینا پرویز بٹ ہوئی تھی. اور اس کو اتنی گندی اور ننگی اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو کہا گیا. اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا، مطلب اس کے ساتھ بہت برا کیا گیا تھا. مطلب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ذلیل ہوئے ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ جو ذلیل ہوا وہ ہینا پرویز بٹ تھی. تو اس کے بعد جناب آج یہ بھی ذلیل ہو گئے. ان کی فوٹیج بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، یہ آپ دیکھ لیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. یہ بے شرم طلال، ان کے ضمیر مردہ ہے اور یہ مردہ ضمیروں والے یہاں چپ چپ کے میٹنگیں کرنے آتے ہیں. اپنا ملک بیچے ان لوگوں نے، اپنی دھرتی بیچی ہے. تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے کلپ دیکھا، یہ سارے وہاں نورے کے پاس پہنچے ہیں. اندر نورے سے ملنے جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں وہ استقبال کے لیے. عوام باہر کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور جو ہے وہ نعرے بازی شروع کر دیتی ہے اور ان کو ذلیل کرتی ہے. اور یہ کیونکہ ماشاءاللہ بے شرم لوگ ہیں، غیرت نام کی چیز ان کے پاس ہے نہیں. بے عزتی تو اس کو فیل ہوگی نا جس کی کوئی عزت ہو. اب جس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، جو ہے ہی بے عزتا، جس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اس کو کیا فیل ہونا. اس کو لوگ جو مرضی کہیں. تو وہ ان کا یہ وہ والا حساب ہے. تو بہرحال عوام اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے ان کو ذلیل کرنے کی، بے عزت کرنے کی، ان کی جو ہے وہ غیرت جگانے کی. لیکن یہ ایسے بے شرم ہے، مجھے لگتا ہے انہوں نے غیرت ہی اپنی بیچی ہوئی، اس کا سودا کیا ہوا ہے. نہ ہی غیرت ہوگی، نہ ہی وہ جاگے گی. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا ہوا. شکریہ.